کے بیچوں بیچ ایک میسو موسی رہتی تھی جو بہت ہی ہوشیار تھی۔ میسو موسی کئی دنوں سے اچھا شکار نہ ملنے کی وجہ سے بہت بھوکی تھی۔ وہ جنگل میں اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کھانا تلاش کرتے کرتے وہ ایک تالاب کے پاس پہنچتی ہے، جہاں وہ دیکھتی ہے کہ دو بھالو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک گولڈن کلر کی مچھلی ہے، جس سے ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے پہلے دیکھی تھی، دوسرا کہتا ہے میں پہلے پہنچا تھا۔ دونوں ہی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو میسو موسی مچھلی چرا لیتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کرتی ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میسو موسی نے ہماری مچھلی چرا لی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میسو موسی آگے آگے ہوتی ہے اور وہ دونوں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ میسو موسی کو ایک غار نظر آتی ہے جو آگے سے بند ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس کے اندر چلی گئی تو میں ان سے بچ جاؤں گی۔ جیسے ہی میسو موسی چھلانگ لگاتی اندر جانے کے لیے، مچھلی اڑتی ہے اور جا کر ان کے پاس گرتی ہے۔ بیچاری میسو موسی خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ وہ اندر گفا میں جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے، ایک بڑا سا خوبصورت انڈا پڑا ہے۔ میسو موسی کہتی ہے یہ آج کا کھانا یہی ہوگا، لیکن جب وہ اس کھانے کو کھانے کے لیے آگے کی طرف بڑھتی ہے تو وہاں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی میسو موسی آگے جاتی ہے تو وہ انڈا کریک ہوتا ہے اور اس میں سے ایک سارس نکلتا ہے۔ یہ سارس کا بچہ میسو موسی کو اپنی ماں سمجھ بیٹھتا ہے۔ میسو موسی اس کو وہیں چھوڑتی ہے اور غار سے باہر نکل آتی ہے، لیکن وہ بچہ آہستہ آہستہ میسو موسی کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی میری ماں ہے، لیکن میسو موسی اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتی اور اپنے ساتھ اپنی غار میں لے جاتی ہے۔ میسو موسی اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کو کھانے کو دیتی ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ کچھ دنوں تک بڑا ہو جاتا ہے۔ میسو موسی کہتی ہے اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو، تمہیں اڑنا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے مجھے اڑنا نہیں آتا۔ میسو موسی اس کو لے جاتی ہے اور اس کو اڑنا سکھاتی ہے۔ میسو موسی اور سارس جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی دونوں بھالو ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بھالوؤں کی نظر میسو موسی پہ پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی لومڑی ہے جس نے ہمارا کھانا چرایا تھا۔ سارس اس کو اٹھاتا ہے اور اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان بھالوؤں سے بچتے بچتے ایک جھرنے کے اوپر میسو موسی کو رکھ دیتا ہے، لیکن میسو موسی کے لیے خطرہ ٹلا نہیں ہوتا۔ جھرنے کا پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ میسو موسی کو بہا کر لے جا سکتا ہے۔ سارس کہتا ہے میسو موسی آپ کو میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن آپ میری ٹانگیں پکڑو اور میں آپ کو آہستہ آہستہ نیچے اتارتا ہوں۔ میسو موسی اس کی ٹانگیں پکڑتی ہے اور نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب میسو موسی دیکھتی ہے کہ سارس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ
اپنا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور نیچے گرنے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک بڑا سارس آتا ہے اور میسو موسی کو پکڑ لیتا ہے۔ میسو موسی بچ جاتی ہے۔ وہ سارس کہتا ہے میں چھوٹے سارس کی ماں ہوں۔ چھوٹا سارس بہت خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ وہ جا کے اپنی ماں کو ملتا ہے اور اس کو بہت پیار کرتا ہے۔ میسو موسی کہتی ہے ٹھیک ہے تم اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ چھوٹا بچہ اداس ہوتا ہے کہ وہ اپنی میسو موسی سے دور ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ میسو موسی کو کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، آپ پریشان نہ ہونا۔ میسو موسی بہت خوش ہوتی ہے کہ چھوٹے سارس کو اس کی ماں مل گئی اور اداس بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن وہ اس کو ہنسی ہنسی اس کے ساتھ روانہ کرتی ہے۔ بڑا سارا ایک تالاب سے مچھلی نکالتا ہے اور میسو موسی کو دیتا ہے کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ میسو موسی اس کو کھاتی ہے مزے سے اور اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ دونوں سارس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میسو موسی خوشی سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی کہانی؟ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ایک چھوٹا سا کمنٹ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا۔